جو رد عمل آ رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم پہ، اور اس میں اگر بنیادی نقطے کی بات کی جائے تو وہ یہی تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ابھی چیلنج ہے، اور اس پہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے خطوط کو بھی آپ دیکھیں، اور جو فیصلوں میں بھی گاہے بگاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالوں سے بات کرتے رہے، وہ یہی تھا کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم پر اٹھنے والے سوالات کے جواب نہیں ہوتے نئی ترمیم نہیں آنی چاہیے۔ یہ احتجاج میں استعفے دینے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہ ججز کا حق ہے کہ وہ استعفیٰ دیں، کیونکہ یہ وہی جج ہے جو ایک اطہر من اللہ جسٹس افتخار چودھری کا ڈرائیور تھا اور بعد میں ترجمان بن گیا، اور دوسرا جو ہے نا جسٹس منصور علی شاہ، یہ اسی طرح وہ چیمبر کے لوگوں کی طرح، جس کا بل میں نے پچھلے اسمبلی میں پیش کی ہے کہ ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو، ذات نسل اور ڈومیسائل پوچھتے ہو، اور ایک ہائی کورٹ کے جج آپ ڈائریکٹ بھرتی کرتے ہو، کیوں؟ یہ ان میں سے ہے نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ مجھے بتا دیں کہ جو 26ویں ترمیم آیا، چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب بھی 26ویں ترمیم کے تحت چیف جسٹس بنے، اور جسٹس منصور علی شاہ بھی چیف سینئر پیونی جج جسے کہتے ہیں وہ 26ویں ترمیم آئین کے تحت ہی بنے۔ لیکن ایک اور جج ابھی خاموش ہے جو منصور علی شاہ صاحب کو ورغلا رہتے ہیں، اس کا استعفیٰ ابھی تک نہیں ہے، اور خاموش کیوں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور وہ جسٹس اسلام منیر آباد ہائی فاروق کورٹ صاحب کے کی 6 بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جسٹس منیر فاروق صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جو بھی ہے، اور 6 جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو توہین عدالت کی بجائے جو خطوط لکھتے رہے وہ بھی خاموش ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے۔ اور یہ پہلے دن سے آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کیسز میں جو ریلیف منصور علی شاہ صاحب دے رہا تھا، جو ان کے پاس اختیار نہیں بھی تھا وہ ریلیف بھی دے رہا تھا اس میں، اور پورا پی ٹی آئی کا ایک ورکر بن کے، یا فیوچر میں انہوں نے پی ٹی آئی کا سینیٹر یا ایڈوائزر یا گور خان کی جگہ لینے والے کا سوچ رہے تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو تو آپ نون لیگ کی اس رائے سے متفق ہیں کہ یہ صرف سیاسی اپنی جو رائے تھی اس کی وجہ سے استعفیٰ دیا انہوں نے؟ اس میں تنزیلہ میں تو آپ کو دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ دونوں ڈرامے کرے تھے پہلے دن، اور جب یہ ججز تھے تب بھی میں بولتا تھا ہمیشہ، اور میرے سارے ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لے، اور میں نے کہا مجھے آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ جاری کر لے تو میں شجرہ اور کھول دوں گا تم لوگوں کا آگے سے، اور اسمبلی کے اندر بھی یہ کہتا رہا۔ سوال یہ اطہر من اللہ، آپ مجھے یہ بات بتا دیں کہ جب یہ وکلا موومنٹ چلا تھا، یہ افتخار چودھری کی ڈرائیوری کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ ہائی کورٹ کا جج بنا کس کیٹیگری؟ یہ ڈرائیوری کی کیٹیگری میں؟ کیا 4.5 لاکھ جو پاکستان میں وکلا ہے کہ غریب کا بچہ کوئی ہائی کورٹ کا جج نہیں بن سکتا ہے؟ ویسے تو اطہر من اللہ ڈرائیوری کرتے ہوئے جج بن گیا۔ ٹو بی فیئر، ٹو بی ڈیولز ایڈوکیٹ، ہی از ناٹ ہیئر، لیکن آئی ریممبر کہ وہ بڑے ایکٹیو تھے جب وہ وکیل بھی تھے، ڈرائیور تھے نا، سیدھے سیدھا بول اس کی گاڑی چلاتا تھا۔ قادر مندوخیل صاحب، دوسری طرف ایک طرف تو ظاہر ہے آپ لوگ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کو پی ٹی آئی کے حمایت میں سمجھتے ہیں، نون لیگ بھی یہ سمجھتی ہے، پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگوں کا یہی موقف ہے، لیکن دوسری طرف جسٹس امین الدین خان صاحب جو کہ چیف جسٹس بنے ہیں وفاقی آئینی عدالت کے پہلے، اور پہلا جو کانسٹیٹیوشنل بینچ تھا اس کی بھی سربراہی وہی کر رہے تھے، ان کے بارے میں بھی جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ انہوں نے ہم سے بلے کا نشان لیا، ریزرو سیٹس کے اوپر جو ہے وہ بلے کے نشان کی بات نہیں کری میں، ریزرو سیٹ کا جو معاملہ تھا اس پہ پی ٹی آئی کے خلاف جو فیصلہ تھا، یہ اس کے انعام کے طور پر جو ہے وہ ان کو مسلسل ان عہدوں سے نوازا جا رہا ہے، یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے، اس کو کیسے آپ رسپونڈ کریں گے؟ تنزیلہ، قیامت کی نشانی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں تہذیب اور تمیز اور بلو دی بیلٹ کی باتیں سکھا رہے ہیں۔ میں نے کوئی چپڑاسی نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ اسمبلی میں نے بل پیش کیا، اور کہ ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے آپ ذات نسل ڈومیسائل پوچھتے ہو، ہائی کورٹ کا جج ڈائریکٹ کیوں بھرتی کرتے ہو؟ دوسری بات میں نے ڈرائیور کی بات ضرور کی ہے، ڈرائیور بھی انسان ہے، ڈرائیور کا بھی حق ہے، مگر ڈرائیور ہائی کورٹ کا جج نہیں بن سکتا ہے، یہ تھوڑا سا دیکھنا ہوگا۔ یہاں سینئر وکلا پاکستان کے 4.5 لاکھ وکلا موجود ہے، وہ غریب ہے ضرور ہے، کسی کی چمچے گری کر کے ڈرائیوری کر کے وہ ہائی کورٹ کے جج نہیں بنے، میں نے یہ کہا اور دوبارہ بھی کہوں گا۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایم این اے کو اٹھایا، کیا سینٹ کا الیکشن تنزیلہ آپ کو یاد نہیں ہے جو ان کے دور میں کیمرے لگایا گیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے اور وفاقی وزیر کی وجہ سے مجھے آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کراچی میں جنرل فیض نے نہیں اٹھایا، 1.5 گھنٹہ آپ سے بھیجا میرے کا، اور کہ آپ یہ کیس وڈرا کرو دوہری شہریت کا؟ اور میں نے اس وقت یہ بات کی تھی جی ٹی وی میں جب انیکا شو کری تھی 8 بجے کی، وہ اٹھا کے دیکھ لے، 20 اپریل 2022 کا، اور اس کی نسیم زہرا کی شو 24 میں،
جب یہ کور کمانڈر تھے جنرل فیض، اس وقت میں نے بات کی، آج نہیں کہ وہ 420 میں بند ہے تو میں آج باتیں کر رہا ہوں، میں نے اس وقت بھی بات کی جو کور کمانڈر تھا۔ دوسری بات جو یہ کرے کہ بینظیر کی لاش ہم نے تو بینظیر کو وعدہ پورا کیا ہے، جو آج سے 20 سال پہلے میثاق کی جمہوریت پہ انہوں نے آئینی عدالت کی بات کی ہے، نہ صرف بینظیر بھٹو صاحبہ نے کیے، نواز شریف صاحب نے دستخط کیے، اور آپ کے بانی عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کو ایگری کیا ہے، ہم نے وہ وعدہ پورا کیا ہے۔ اور دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ آئینی عدالتیں جو اس وقت اسمبلی میں مائک سسٹم لگا ہوا ہے، سینٹ میں لگا ہوا ہے، جو یہ اپوزیشن والے گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریر کرتے ہیں، یہ جرمنی کا لگا ہوا ہے، اور جرمنی میں بھی آئینی عدالت ہے، فرانس بھی آئینی عدالت ہے، دنیا میں 80 سے زیادہ ممالک میں آئینی عدالت ہے۔ اب آئینی عدالت کی ضرورت کیوں پڑی یہ سن لیں، اس وقت سپریم کورٹ میں 56,000 کے لگ بھگ مقدمات چل رہے، اور آپ کی میڈیا رپورٹ بتا رہی کہ 1500 صرف آئینی ہے، باقی سارے عام غریبوں میں کیس ہے۔ کیا مجھے بتاؤ سپریم کورٹ میں ہائی فائی کیسز، یہ آئینی کیسز کے علاوہ کوئی اور کیس چلا تھا؟ آپ کو میں مثالیں دے کہ آپ کی 4 گھنٹے کی شو بھی پورا نہیں ہوگا۔ میں ایک وکیل ہوں، 31 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ 4 سال بعد باری آتی ہے ایک نمبر کی، اور وہ بھی جا کے ایڈجن تو فلانا تو ڈنگا، یہ ساری چیزیں۔ اس وجہ سے یہ آئینی عدالت بنایا تاکہ یہ جو اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی پینڈنسی ٹھیک انعام میں مل رہی ہے آپ کو کشمیر کی حکومت سر، لیکن حالات وہاں بڑے خراب ہیں، 8 مہینے میں 7 مہینے میں کیا کر لیں گے آپ وہاں پہ؟ تنزیلہ بالکل کشمیر پہ آتا ہوں، تھوڑا سا میرے لیڈر کے بارے میں جو کہا انہوں نے، محترمہ آپ کو بتاتا چلوں، آصف علی زرداری صاحب نے جب بی بی شہید کے ساتھ شادی کی ہے تو اس وقت کراچی کے پوش ایریا میں شارع فیصل میں 7,000 گز جو اربوں روپے کی مالیت کے اس بنگلے میں رہتے تھے، ذرا اپنی بزرگوں سے پتہ کر لیں۔ دوسری بات، جس سینما کی آپ بات کریں وہ بمبینو پورے بلڈنگ کے مالک تھے، مالک کا بھی ٹکٹ نہیں بیچا کرے، نمبر 2 بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں تو آپ نے کہہ دیا ہے، آپ کے لیڈر کے والد اکرام اللہ خان نیازی صاحب جو 333 لوگوں میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کرپشن میں نکالا، اور اس کرپشن کی پیسوں سے عمران خان صاحب کی پرورش میں جو آج بھی چوری کی کیس میں سزا یافتہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اپنی باری پہ بات کر لیں نا، آپ اپنی باری بات کر لیں، میں نے تو برداشت کی ہے، آپ باری کے بات کریں، آپ جب انگلی میرے طرف اٹھاؤ گے تو اپنی اس میں دیکھ لیں۔ آج آپ کا لیڈر چوری کے کیس میں بیٹھا ہوا ہے، سزا یافتہ، باقی کیسے؟ اب آگے سنیں۔ جی متقل صاحب آگے آپ کا جواب سر۔ نہیں مجھے سن پورا، تنزیلہ مجھے پورے جواب آنے تو، یہ بیچ میں بولے گا تو پھر یہ بھی نہیں بول سکے گا۔ نہیں آپ دوسری بات اس نے ٹی وی پہ بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں جی۔ تنزیلہ اس کو تھوڑا تمیز سکھا دے، اس کو بتا دے یہ آداب ہے ٹی وی کے کہ ایک بولتا ہے دوسرا خاموش ہوتا ہے، یہ نیا وزیر بنا ہے تو یہ سیاستدان نہیں بنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ حضرت عمر فاروق کا حوالہ دے رہے، حضرت عمر فاروق کے دور میں جھوٹے مقدمے نہیں بنے، جب آپ کی لیڈر نے ہمارے خلاف یا دوسری سیاسی پارٹی کے خلاف بنایا اور خورشید شاہ صاحب کو جو ہے نا 2 سال جیل میں رکھا، ڈاکٹر عاصم کو جو ہے نا وہ 3 مہینے جو ہے نا وہ کچمر بنا کے اس کو ریمانڈ پہ رکھا ہے، جبکہ انگریز کا قانون ہے 1,000 قتل کیے اور تب بھی 14 دن زیادہ جرم دی۔ اور حضرت عمر کی بات آپ نے کی ہے تو حضرت عمر کے بعد آپ مجھے بتاؤ پاکستان کا سپریم کمانڈر سیویلین دوسری مرتبہ صدر رہنے والا 70 سال کو بزرگ، اس کے خلاف آپ مجھے بتا دو کہ ایک طرف وہ صدر پاکستان بیٹھے ہوئے سارے جو ہے نا وہ ادارے ان کو سلوٹ مارتے ہیں، اور اگلے دن جا کے کوئی پولیس کے سپاہی کوئی ٹلہ جیسے ہم کہتے ہیں وہ گھسیٹ کے تھانے میں لے جائے، جو 12 سال پہلے بھی اس سے گزارے، اور اس کی تھانے میں تشدد کرتی زبان کاٹی گئی آصف علی زرداری صاحب کے، اس میں ہم نے تو کوئی انتقام آپ سے نہیں لیا۔ اب آئیے آزاد کشمیر کی طرف۔ آزاد کشمیر کی حکومت ٹوٹل 3-4 مہینے کی ہے، اور آزاد کشمیر کی حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی، خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو وزیر اعظم اس وقت انوار لوگ بیٹھے اسی نے ڈسا، اس کو اسی نے ڈسا، ذرا تاریخ یہ بھی درست کر لے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ موجود ہے 27 ہمارے پاس ایم ایل اے موجود ہے، اور ہمارے یہ آئینی حق ہے جس کے اس میں اکثریت ہوتا ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لیتا ہے۔ دوسرا سیف اللہ ابڑو کے بارے میں تنزیلہ یاد دلا دوں، بلوچستان کے ایک سینیٹر بننے کے لیے عمران خان صاحب کا بیان ریکارڈ میں موجود ہے کہ وہاں 70 کروڑ روپے رشوت چل رہی ہے بلوچستان کے سینٹ کے لیے۔ پھر وہی بلوچستان میں عمران خان صاحب نے وہ ایک ٹھیکیدار عبد القادر کو سینیٹر بنایا اور اپنی کینڈیڈیٹ کو وڈرا کرایا، پھر اسی طرح ابڑو کو اس کے ٹھیکیدار کو اس نے بنایا۔